ہم نے لاسٹ ویک فرائض دینی کے جامع تصور کے اوپر بات شروع کر دی تھی، اور پہلا جو فرض ہم نے دیکھا تھا وہ تھا عبادت، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنا۔ اور اس کا جو ہم نے مفہوم سمجھا تھا کہ بندگی سے مراد کیا ہے۔ بندگی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر دلی آمادگی کے ساتھ اس کی مکمل اطاعت کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو پارشل اوبیڈینس جو ہے وہ قبول نہیں ہے۔ ویسے اگر ہم دیکھیں تو پورے کا پورا جو دین ہے وہ ایک طرح سے اسی میں آ جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کر لی تو بس اللہ کی طرف سے جو حکم آیا بس وہ تسلیم کرنا ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو بات اصل میں یہ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ دین کا ہمگیر تصور کیا تھا، اس کا کمپریہنسو کانسیپٹ ہم نے دیکھا۔ تو اب اس سے پہلے ہم نے یعنی جو تفہیم دین کورس میں جو لوگ ہیں انہوں نے ایمانیات کے بھی سیشن اٹینڈ کیے۔ تو اصل بات یہی ہے، اصل جس بات کو سمجھنا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں یہ تو تحقیق ضرور کرنا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم کیا آیا ہے، اس کے بعد بس سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ ہاں، اس حکم کی حکمتیں تلاش کرنا اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر حکم کی حکمت ہمیں سمجھ میں بھی آ جائے۔ یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ یعنی ایک بندہ جو ہوتا ہے، ایک غلام جو ہوتا ہے، وہ اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کوشچن کر سکے اپنے آقا کے حکم کے بارے میں۔ اس کو وہ حکم کو سمجھنا ہے اور اس کے بعد اس کی اطاعت کرنی ہے۔ ہاں، اس کی حکمتیں ضرور ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ اگر حکمتیں سمجھ میں آ جائیں تو قدرے آسان ہو جاتا ہے اس حکم کو ماننا۔ تو یہ بات تھی ہم نے جو لاسٹ ٹائم اچھی طریقے سے سمجھ لی تھی، اور یہ بھی بات واضح ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو مکمل اوبیڈینس چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں آؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی قدموں کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ بات ہم نے یہاں تک کر لی تھی۔ بہرحال یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لے کے آنا ذاتی حیثیت میں بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن معاملہ یہاں تک ختم نہیں ہوتا، ذمہ داریاں جو ہیں اس سے آگے بڑھ کر بھی ہیں۔ اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دوسری بڑی ذمہ داری جو ہم پر عائد ہوتی ہے اس حوالے سے وہ ہے دعوت دین، اور اس کا دوسرا ایسپیکٹ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تو اس حوالے سے سب سے بڑی دلیل سورہ عصر ہے، جو میں پہلے بھی تلاوت کی تھی، لاسٹ ٹائم بھی، ابھی بھی، آج بھی تلاوت کی، کہ والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی، کہ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا، جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کریں، وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کریں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کریں۔ تو جب تک یہ چار کنڈیشنز پوری نہیں ہوتی، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، اس وقت تک جو ہے انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ خسارہ اس دنیاوی زندگی کا خسارہ نہیں ہے، یہ اخروی زندگی کا خسارہ ہے، جو کہ بہت بڑا خسارہ ہے، نہیں وہ ہمیشہ کی جو ہے وہ جہنم ہے جہاں پہ جانا پڑے گا۔ تو یہ بات ہے جو کہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتی ہے سورہ عصر کے توسط سے۔ پھر اس کو مزید جو ہے واشگاف الفاظ میں اور اس کے پورے فلسفے کو بھی ایکسپلین کرتے ہوئے جو بات آئی ہے وہ سورہ حج کے اندر آئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے بات آ گئی ہے عبادت کی، ٹھیک ہے، کہ آپ بندگی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کی، لیکن یہ ہے کہ ساتھ پھر جو ایڈیشنل ذمہ داری جو ہم پر عائد ہوتی ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد، تمہیں اسٹرگل کرنی ہوگی، جدوجہد کرنی ہوگی اللہ کے لیے، اور جیسا کہ اس کا حق، اور بلکہ نہ صرف یہ ہے کہ اس کو برپا کرنا ہے اس جدوجہد کو، بلکہ اس کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وجتباکم، ٹھیک ہے، تمہیں اس نے چن لیا۔ اس سے پہلے بات آ گئی تھی سورہ حج کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہی چن لیتا ہے اپنے پیغمبر یا پیغام رساں انسانوں میں سے بھی اور فرشتوں میں سے بھی، تو یہ اللہ کی سلیکشن ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی خاص کام کے لیے چن لیا ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، ملت ابیکم ابراہیم، اور تمہیں ابراہیم کی ملت میں جو ہے ہم نے رکھا ہے، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت میں رکھا ہے، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اور تمہارا نام مسلمان رکھا پہلے بھی اور اب بھی، یعنی سابقہ جتنی بھی کتب سماویہ ہیں یا انبیاء رسول اللہ وسلم آئے ان کو بھی یہی بتایا گیا تھا کہ ایک امت آنے والی ہے جس کی ذمہ داری ہوگی اور وہ مسلمان ہوں گے، تو ہمارا نام مسلمان جو ہے اس سے پہلے رکھا جا چکا ہے۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم، اور یہ وہ بات ہے جو کہ جو اصل فلسفہ ہے اس کے پیچھے، جو اصل
ریزن ہے کہ ہمیں یہ ذمہ داری کیوں دی گئی، وہ یہ بیان کیا جا رہا ہے تاکہ رسول گواہ ہو جائیں تم پر، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تمام کے تمام جو تم لوگ ہو وہ انسانوں پر گواہ ہو جاؤ۔ تو یہ جو اصل بات تھی جو کہ جہاں پہ واشکاف الفاظ میں بیان کر دی گئی، اسی کو پھر سورہ بقرہ میں جو کہ اس کے متصل زمانے میں نازل ہوئی، اس کے سورہ حج کے فوراً بعد اس میں بھی واضح کر دیا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طریقے سے ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنا دیا ہے، تم وہ درمیانی کنیکشن ہو جس نے یہ پیغام آگے لوگوں تک پہنچانا ہے، اور تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں کے اوپر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ تو بڑے واضح طور پر یہ سارا معاملہ ہمارے سامنے اس طریقے سے کھل جاتا ہے۔ اس کو ذرا تھوڑا پکٹوریلی بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سارا فلسفہ شہادت الناس کا کیا ہے، کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اپنے اوپر ایک ذمہ داری رکھی تھی۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ اپنے اوپر کوئی ذمہ داری رکھ لیں تو کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی اور ہستی تو ان کے اوپر کوئی چیز ذمہ داری نہیں ڈال سکتی۔ اللہ نے خود فرمایا تھا کہ یہ میرے ذمے ہے کہ رسول مبشرین و منذرین، کہ رسول جو ہیں بشارت دینے والے اور ڈرانے والے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے، وہ کیوں بھیجے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، بہت ہی اہم آیت ہے سورہ نساء کی، آیت نمبر 165 ہے کہ ہم نے کیوں بھیجے تھے یہ رسول مبشر اور منذر بنا کر، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے ان رسولوں کے آنے کے بعد علیہ السلام۔ قیامت والے دن کوئی یہ نہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ سکے اللہ مجھے تو بات سمجھ نہیں ہے، میرے تک تو بات پہنچی نہیں تھی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے ذمے ہیں، ہم نے اسی لیے یہ بندوبست کیا، رسولوں کا سلسلہ شروع کیا تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی قدرت والا اور بہت ہی حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ تو اب یہ سارا سلسلہ جو تھا رسولوں کا، انبیاء اور رسول علیہ السلام کا، یہ آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، یہ ہم سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اپنا جو ہے پیغام پہنچاتا رہا، مختلف انبیاء اور رسول علیہ السلام آتے رہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ جو ہے کہاں پر آ کے ختم ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اب یہاں سے معاملہ آگے جو ہے کیسے جائے گا؟ اگر تو کوئی نبی یا رسول نہیں آنا ان کے بعد، تو پھر یہ بات تو اللہ کے اپنے خلاف ہو جائے گی، کہ یعنی قیامت تک کے آنے والے جو لوگ ہیں اب وہ تو اللہ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اللہ ہمارے پاس ہمیں تو نہیں معلوم ہو سکا، ہم تک یہ پیغام نہیں پہنچ سکا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات کے خلاف کر دیں؟ اللہ تعالیٰ سے یہ بات منسوخ کرنا یا ان کے بارے میں سوچنا بھی یہ تو جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہونے والی بات ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا، ایک پورا بندوبست ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور بے شمار آیات ہیں اس پورے مسئلے کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ذمہ داری کی وجہ سے جو ہے وہ گواہی لی تھی۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر سب سے پوچھا کہ لا هل بلغت، کیا میں نے تو آپ تک پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ تو سب نے کہا تھا کہ قد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے یقیناً جو ہے پہنچا دیا، حق نصیحت ادا کر دیا۔ اس کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف جو ہے انگلی اٹھائی تھی اور کہا تھا کہ اللہم اشہد، ٹھیک ہے، اے اللہ اب تو بھی گواہ رہے، اے اللہ اب تو بھی گواہ رہے کہ یہ مان رہے ہیں، میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ یہی وہ شان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ نہ صرف یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری ادا کی، لیکن ادا کی بلکہ اس شان سے ادا کی کہ تمام کے تمام صحابہ، یعنی 1 لاکھ سے اوپر کے قریب وہ صحابہ موجود تھے، انہوں نے یک زبان ہو کر یہ کہا کہ بے شک آپ نے حق نصیحت ادا کر دیا، آپ نے جو ہے دعوت کا حق ادا کر دیا۔ اب یہاں سے پھر امت مسلمہ کو وہ ذمہ داری جو ہے سونپ دی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرما دیا کہ بل یبلغ الشاہد الغائب، اب جو یہاں پہ موجود ہیں اب وہ پہنچائیں ان تک جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں، ان کی طرف جو ہے وہ ان تک ان کو اس میسج کو پہنچانا ہے۔ یہ ہے سارا اس کے پیچھے فلسفہ، ٹھیک ہے۔ تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ گواہی دینی ہے امت مسلمہ کے اوپر، اور امت مسلمہ نے پھر گواہی دینی ہے تمام بنی نوع انسان کے اوپر، یعنی جتنی بھی انسانیت اس کے بعد آئے گی ان پر بھی، اور جو سابقہ جو اقوام گزر گئی ہیں ان پر بھی گواہی دینی ہے۔ یعنی ہم شہداء علی الناس ہیں، تمام لوگوں پر ہم نے گواہی دینی ہے۔ اور وہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ وہ کس طریقے سے جب صحابہ نے پوچھا کہ ٹھیک ہے بات پچھلے جو سابقہ اقوام کے اوپر جو ہے تمام حجت کیا گیا اس حوالے سے، اس پر ہم گواہی کیسے دیں گے؟ تو جواب یہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے قرآن میں لکھا ہوا نہیں پایا کہ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام نے اپنی قوموں کو یہ پیغام پہنچا دیا تھا، تو اسی بنا پر تم گواہی دو گے۔ تو ہم نے سابقہ
قوموں پر بھی گواہی دینی ہے، اور ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے ان پر تو گواہی دینا ہماری ذمہ داری ہے. اس لحاظ سے یہ بہت بھاری ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ڈال دی گئی، اور اس کا احساس ہونا چاہیے کہ جیسے کہ قرآن مجید میں ہی آتا ہے کہ جب یہ سارا معاملہ روز محشر کا ہوگا تو سب سے پہلے رسولوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا علیہ السلام کو، اور ان سے بات پرس ہوگی کہ آپ نے یہ بات ان تک پہنچائی تھی یا نہیں پہنچائی تھی. بڑی بڑی سخت انٹیروگیشن جو عیسیٰ علیہ السلام سے کی جائے گی، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. بہرحال ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم اس میں جائیں تفصیل سے. تو اسی طریقے سے اب ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ آیا اب ہم نے یہ جو ہے پیغام جو اللہ تعالیٰ کا تھا اس کو پہنچا دیا ہے یا نہیں پہنچایا. تو اس توسط سے یہ بہت اہم اور بہت بھاری ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے کہ اب ہم جو ہے کار رسالت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے. تو یہ اس حوالے سے جو شہادت الناس کا پورا فلسفہ آپ کے سامنے واضح ہو جاتا ہے. اچھا، اسی کو ایک دوسرے اینگل سے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ٹھیک ہے، یعنی اچھائی کو حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی اس کا ایک دوسرا ایسپیکٹ ہے. اور اس حوالے سے سورہ مائدہ میں تو بڑی سخت جو ہے وعید سنائی گئی بنی اسرائیل کے اوپر کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ لعنت کی گئی بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ذریعے، اس لیے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اور یہ روکتے نہیں تھے جبکہ جو منکر جو ہے ان کے سامنے ہوتا تھا اس کو روکتے نہیں تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، اور یہ بہت ہی برا کام تھا جو وہ کرتے تھے. سورہ مائدہ میں اس پر ان کو بڑی سخت ان کے اوپر وعید سنائی گئی. پھر صحیح مسلم کی بڑی مشہور روایت ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم جب بھی کوئی منکر اپنی آنکھوں سے دیکھو، اگر تو اسے تبدیل کر سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، اور فإن لم یستطع، اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر فبلسانہ، تو اپنی زبان سے روکو، اور اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو فبقلبہ، الفاظ کے دل سے روکو. اور یہ سب سے جو ہے کم ترین ایمان ہے. پھر اس کے علاوہ بے شمار احادیث ہیں، اگین اب سب اس سے واقف ہوں گے، صرف ریفرنس دینے کے ریفرنسز ہی دے رہے ہیں کہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس سے قبضے میں میری جان ہے، نیک کاموں کا حکم کیا کرو اور برے کاموں سے روکا کرو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسا عذاب نازل کرے، پھر تم اس سے عذاب دور کرنے کی دعا بھی کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے. ٹھیک ہے، تو اس میں بے شمار احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے دعوت دین، یعنی جو بھی دین ہم تک پہنچا ہے اس کو آگے پہنچانا، اور اس حوالے سے جو بھی اوامر اور نواہی ہیں ان کا خاص خیال رکھنا کہ سوسائٹی میں جو ہے کوئی اگر منکر نظر آئے تو ہمیں اسے روکنا ہے، ہر ممکن کوشش کرنی ہے اس کو روکنے کی، اور اچھے کاموں کا حکم کرنا ہے. تو یہ وہ ذمہ داری ہے جس کی فرضیت میں یا جو اس کے obligation ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ بھی ایک بات جو ہے سامنے رکھنی بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل ماشاءاللہ دعوت کا کام تو بہت ہو رہا ہے، اور اب خاص طور پہ جب سے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم میسر آیا ہے تو بہت سے جو ہے داعیان دین ہمیں نظر آتے ہیں ان پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہوئے. تو بہت اچھی بات ہے، یہ ذمہ داری ادا کرنا ہم پہ فرض ہے، اور اتنے بڑی تعداد میں داعیان دین کا سامنے آ جانا یہ خوشائند بات ہے. لیکن اس میں ایک احتیاط بہت ضروری ہے جس کا عام طور پہ خیال نہیں رکھا جا رہا انفارچونیٹلی. اور وہ کیا ہے کہ جیسے عبادت جو ہے مکمل ہے ویسے دعوت بھی مکمل ہوگی. اگر دعوت میں ایک چیز بھی آپ نے چھپا دی یا ایک چیز کو بھی آپ نے نظر انداز کر دیا تو سب سے بڑے مجرم پھر آپ ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑے واضح طور پہ کہہ دی گئی تھی کہ آپ کے پاس بھی اس کا اختیار نہیں کہ آپ اس میں سے کوئی چیز جو ہے وہ نکال دیں یا اس کو چھپا دیں. سورہ یونس میں آتا ہے کہ ایت بقرآن غیر ھذا او بدل، کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت جاری رکھی اور جو بھی مشکلات تھیں ان کو سہتے رہے، پھر بھی آپ کی ہمتیں نہیں ٹوٹیں. تو اس پہ پھر جو ہے آخر کار جو مشرکین مکہ تھے وہ آپ کی طرف آئے اور آپ کو کچھ انہوں نے آفرز بھی دیں. ان میں سے ایک آفر یہ بھی تھی کہ ایسا کریں کہ کوئی اور قرآن لائیں اس میں کوئی تبدیلی کریں، یعنی یہ ایز از تو قبول نہیں. ٹھیک ہے جی، تو آج بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ دیکھیں قرآن جو ہے اس میں سے یہ باتیں آپ کرتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے، اس کو نکالنا پڑے گا. ظاہر بات ہے وہ نکال تو سکتے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی تعبیر غلط کر لیتے. احکام تیرے احکام تیرے برحق ہیں، پر اپنے مفسر تعبیر سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پازند. تو ہمارے مفسر بہرحال موجود ہیں آج اللہ ماشاء اللہ.
تو ایتے بقرآن غیر ھذا او بدل، کہ آپ کوئی اور قرآن لے کر آئیں گے اس میں کچھ تبدیلی کریں. تو جو جواب ملا اللہ کی طرف سے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور آج جو داعیان دین ہیں ان کو پلے باندھ دینا چاہیے یہ بات جو یہاں پہ کی جا رہی ہے. کیا جواب ملا؟ کل اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیں، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس میں کچھ تبدیل کروں. کل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود اتباع کر رہا ہوں اس کی جو میرے پر وحی آئی ہے. انی اخاف ان عصیت، میں تو خود اس سے خوف کھاتا ہوں اگر میں نے معصیت کی اپنے رب کی. ربی عذاب یوم عظیم، تو ایک بہت بڑے دن کا عذاب جو ہے میں اس سے نہیں بچ سکوں گا. تو دیکھیں بڑے واضح طور پہ بتا دیں یہ میرے بس میں نہیں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں کہ آپ غلط دروازے پر دستک دے رہے ہیں، یہ میری اتھارٹی نہیں ہے کہ میں اس میں تبدیلی کر سکوں، میں تو خود اس کی اتباع کر رہا ہوں، یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہے بات. تو آج کے جو داعیان دین ہیں وہ کیسے یہ جرت کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کچھ باتیں جو ہے چھپا دیں یا ان کو نظر انداز کر دیں. اکثر جب یہ کہا جاتا ہے ان کو کہ دیکھیں آپ یہ باتیں کیوں نہیں بتاتے دین کے اندر، یہ جو ایسپیکٹس ہیں بڑے واضح طور پہ قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، تو ان کا جواب اکثر یہ ہوتا ہے، اکثر آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ دیکھیں جی امت کے اندر سکت ہی نہیں ہے، ابھی آپ اتنی بڑی بڑی ذمہ داریوں کی بات کر رہے ہیں، امت کے اندر تو نماز روزہ بھی نہیں کر رہے، تو آپ کیوں ان کو لوگوں کو جو ہے اتنا متنفر کرتے ہیں. Again, this is not your decision to make. یہ آپ کا فیصلہ نہیں ہے کرنے کے لیے، آپ کو بات پوری پہنچانی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ پھر یہ ہے کہ آپ ذمہ دار ہوں گے. اور پھر سورہ مائدہ میں فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھول کر پہنچا دیں جو کچھ بھی آپ کی طرف جو ہے نازل ہوا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور بڑا تھریٹنگ انداز ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اب صحیح بات ہے یہ جو غصہ ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو نہیں ہے نا، ان کے اصل میں تو ان کے توسط سے یہ ان لوگوں پر ہے کہ جو بار بار پش کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اس طریقے سے کچھ کمی کریں، اس کے اندر کچھ باتیں جو ہیں ان کو اس کے اندر نرمی پیدا کریں. تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. اس حوالے سے بہت انفارچونیٹلی اچھی سچویشن نہیں ہے اس وقت کہ بہت سے داعیان دین ہیں لیکن دین کا ایک کمپرومائزڈ ورژن پیش کر رہے ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پیش ہی نہیں کر رہے، بلکہ پوری اب تو بڑی عجیب بات ہے نا کہ پورے قرآن کی تفسیر اب پڑھائی جا رہی ہے لیکن اس میں سے بھی بڑے جو ہے فرائض ہیں ان کو گول کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت انفارچونیٹ معاملہ ہے جو کہ جس حوالے سے اصلاح ہونی چاہیے. تو یہ بات ہے جو کہ دوسری بڑی ذمہ داری کے حوالے سے ہم رکھتی ہے کہ اب خود اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جو بھی دین ہمارے تک پہنچا ہے ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور مکمل طریقے سے پہنچائیں. جو بھی قرآن مجید کے ذریعے سے یا احادیث کے ذریعے سے ہم تک پہنچائیں، اس میں کچھ چھپانا یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ کتمان حق ہے جس پہ بڑی سخت وعیدیں پھر جو ہے قرآن میں آئی ہیں. بنی اسرائیل کے علماء کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چارج شیٹ لگائی تھی اور ان کے بارے میں یہاں تک فرمایا تھا اللہ تعالیٰ ان سے قیامت والے دن کلام تک نہیں کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ حق کو چھپایا. ٹھیک ہے جی، تو یہ تصور نمبر 5 تھا جو کہ ہم نے کر لیا.